پہلی بات تو یہ کہ جب انسان دنیا فانی سے چلا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب روح قبض کرنے والا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے جا کے توجہ میں آپ کی اپنی طرف چاہوں گا، موسیٰ علیہ السلام سے جا کے فرشتے نے کہا، مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے اس بات کو سارے جانتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب فرشتہ ملک الموت پہنچا، جب روح قبض کرنے والا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام سے جا کے کہا فرشتے نے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کس لیے آیا ہوں؟ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج میں آپ کو دنیا فانی سے مطلب آخرت کی دنیا تک اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے، میں بھیجنا چاہتا ہوں آپ کو، اللہ کا حکم آ گیا ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ آج اپنی روح کو میرے حوالے کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سارے جانتے ہیں کہ ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، جلال والے پیغمبر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل جو فرشتہ گیا تھا روح قبض کرنے کے لیے، اس کو ایک تھپڑ رسیو کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام کو مار دیا، ایک تھپڑ مارا زور سے، جس کی وجہ سے اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل کر باہر آ گئی، اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل کر باہر آ گئی۔ اب آپ کہیں گے یا اللہ فرشتہ تو نوری ہوتا ہے، جب ہمارے پاس فرشتہ آتا ہے تو ہم فرشتے کو نہیں دیکھتے، ہمارے مردے کو جب فرشتہ لے جاتا ہے اسرائیل علیہ السلام، ہم لوگوں کو فرشتہ وہاں نظر نہیں آتا، تو موسیٰ علیہ السلام کو فرشتہ کیسے نظر آ گیا؟ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں فرشتہ انسانی شکل کے اندر گیا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں گیا ہوا تھا، انسان بن کر کے، آدمی بن کر کے گیا ہوا تھا، اور وہاں جا کر کے جب موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آ گیا ہے، اللہ آپ کی روح جو ہے لینا چاہتا ہے، لہذا آپ اپنی روح کو آج اللہ کے حوالے کر دیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ برداشت نہیں ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا، اور جو فرشتہ تھا ملک الموت کو فوراً اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، اپنی آنکھ کو بھی لے کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو نے آج جس کے پاس مجھے بھیجا ہے وہ مرنا چاہتا ہی نہیں ہے، یا اللہ جس کے پاس آج تو نے مجھے بھیجا ہے وہ مرنا ہی نہیں چاہتا، وہ دنیا سے جانا ہی نہیں چاہتا، یہ کس کے پاس بھیجا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے فرمایا تو نے جا کے کہا کیا تھا میرے پیغمبر کو، موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا تو نے جا کے؟ کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ اپنی روح نکال کے مجھے دے دیں، میرے حوالے کر دیں، میں نے تو یہ کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر کو نبی کی بارگاہ میں اس طرح سے نہیں جایا جاتا جس طریقے سے آپ چلے گئے تھے، نبی کی بارگاہ میں جب جانا ہو تو بہادر طریقے سے جانا، مطلب جایا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرشتے کو ملک الموت سے ارشاد فرمایا کہ اب جاؤ اور جا کے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ آپ ایک جانور کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک رکھیں، اور جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی لمبی زندگی عطا فرما دے گا، آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 سال لمبی زندگی عطا فرما دے، اور اگر آپ چاہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیں تو آپ حکم دے دیں، میں آپ کو ابھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، ابھی میں آپ کی روح کو یعنی مطلب نکال کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا لوں گا۔ تو اب یہاں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ جو بات سمجھانے کے لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتے سے کہا، ملک الموت سے کہا کہ میں اگر آپ آج مجھے میری روح نہیں قبض کرو گے تو میں 1000 سال جیوں گا۔ اس نے مطلب فرشتے نے کہا بالکل جی آپ 1000 سال جیو گے، ایسی کون سی بات ہے، جیو گے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اتنی لمبی زندگی دے آپ پیغمبر ہیں تو بالکل جی سکتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ 1000 سال جینے کے بعد کیا ہوگا، 1000 سال جینے کے بعد کیا ہوگا؟ فرشتے نے کہا 1000 سال جینے کے بعد بھی اللہ کا حکم آپ کے لیے آ جائے گا، 1000 سال بعد بھی جینے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا سے یعنی آخرت کی طرف لے جائے گا، آپ کو 1000 سال بعد جینے کے بعد بھی آپ کی روح جو ہے وہ جسم سے پرواز کر جانی ہے، جسم چھوڑ دے گا آپ کی روح کو، اور 1000 سال جینے کے بعد بھی آپ کیا ہو جاؤ گے، دنیا فانی سے چلے جاؤ گے۔ لیکن یہ ایک نبی جو ہے، نبی کے لیے بھی یہ اتنی بات ہے کہ اگر 1000 سال جیو گے، 1000 سال جینے کے بعد بھی آپ کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہاں سے یہ کیا بات معلوم ہوئی کہ انسان اگر جتنا مرضی جی لے، انسان اگر دنیا کے اندر بڑے بڑے محلات بنا لے، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لے، انسان دنیا کے اندر رہنے کے لیے ہر طرح کی ممکن کوشش کر کے انسان جینے کی جتنی مرضی جو ہے انسان دنیا کے اندر محنت اور مشقت کر لے، صرف جو ہے ایک ہمیشہ